دین آپ کی حفاظت کب کرے گا جب آپ دین کے مکمل عامل ہوں. کوشش یہی ہوتی ہے انسان جو مخلص ہوتا ہے اپنے آپ میں، ہر مخلص سے چاہتا ہے کہ میں دین کا مکمل عامل بن جاؤں، دین پر مکمل عمل کرنے والا بن جاؤں. دین پر جب یہ مکمل عمل کرتا ہے دین اس کے لیے ڈیفینس سسٹم بنتا ہے. اب حالات یہ ہے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے مگر بدتمیز بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر علماء پر اس کی نگاہ بھی ہے، نماز بھی 5 وقت کی نماز پڑھ کے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اس کے اندر گھر کے ماحول نہایت گندے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے بہن بیٹیاں بے پردہ بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر زکوٰۃ کا سسٹم اس کا بہت کمزور ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اس کی اپنی سگی بیٹی بدعقیدوں کے یہاں جا چکی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر گھر کے اندر اپنی سگی بہو بدعقیدہ کے گھر سے لا چکی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اس کا معاملہ جو ہے اخلاق نہایت گندہ ہے، لوگ اس کے شرارت اور اس کے فتنوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے. یہ سارا کچھ اگر آپ غور کر لیجئے کہ دین کہاں محفوظ ہے، دین پر عمل کون کر رہا ہے، دین کتنے پرسنٹ آپ دین کے کتنے پرسنٹ عامل ہیں، یہ سب کچھ جب آپ غور کریں گے، غور کرنے پر آپ کو معلوم ہوگا. بھائی صاحب میں ایک دم صاف بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں، اگر آپ ایسے لوگوں کی جہاں جا کر کے دعوت کھا لے رہے ہیں جہاں پر یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کا ذریعہ جو آمدنی کا ہے وہ حرام کا ہے، تو دین کہاں محفوظ رہا آپ کا؟ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ حرام کے حساب کے ہوں گے، تو دین کہاں محفوظ رہا پھر؟ اسی طرح سے آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر شریعت پر مکمل عمل بھی نہیں ہو رہا ہے، بیٹیاں بے نمازی ہیں اور بے نمازی تو چھوڑی صاحب بے پردہ بھی ہیں، تو پھر آپ کا دین کہاں محفوظ رہا؟ آپ نماز کے پابند ضرور ہیں، نماز کی پابندی آپ ضرور کرتے ہیں، مگر نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق میں اتنی کڑواہٹ ہے کہ آپ سے لوگ مسجد کے اندر آپ کے بغل میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. دین کہاں محفوظ رہا آپ کا؟ نماز کے بعد اخلاق بہت بڑی چیز کا نام ہے. بڑی عبادتوں میں ایک عبادت یہ ہے کہ انسان لوگوں سے خوش دلی کے ساتھ ملاقات کرے، اپنی ذات اپنی شرارتوں سے لوگوں کو محفوظ کرے، اپنی شرارتوں سے لوگوں کو بچائے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے اور کسی کی طرف سے تکلیف ملنے پر صبر کر لے جائے. رشتہ داریوں کے معاملات اچھے نہیں ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس لیے کہ سب بے نمازی ہیں اور آپ نمازی ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بہت بیکار بات ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں دین پر عمل کرنے والا ہوں، دین پر پابندی سے چل رہا ہوں، مگر آپ یاد رکھ لیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ نماز پڑھنے کے باوجود آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کے زکوٰۃ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، قربانی کرنے میں آپ کی حالت خراب ہو جا رہی ہے کہ بھائی اتنا روپیہ کہاں سے لاؤں گا، زکوٰۃ دینے میں آپ کی جیب ہلکی ہونے لگ جا رہی ہے، تو آپ یہ یقین کر لے جائیے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. بہت سے نمازیوں کا ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نماز پڑھ رہے ہیں بیٹیاں بے پردہ گاڑیوں سے گھومتی ہیں، نماز کی پابند ہے، نماز کی پابندی ہے مگر لڑکیاں بے پردہ گاڑیوں سے گھومتی. کیوں بھائی؟ یہ شریعت، یہ نماز کی شاخوں میں سے ایک شاخ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر شریعت کو لاگو کریں اور پردے کو لاگو کریں اور سارے لوگ باپردہ ہو کر کے دین پر عمل کرنے والے بنیں. نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں، ادھر ادھر بھی ان کے حالات اور معاملات اور لوگوں سے تعلقات، لوگوں سے لین دین کا معاملہ بہت خراب ہے. نماز کی پابندی ہے، یہ چیزیں آج کے دور میں بہت رائج ہیں کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے گالی بہت دے رہا ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے غیبت بہت کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے فراڈ کر رہا ہے. بھائی صاحب زمینوں کا کاروبار ہے، لین دین اس کے اچھے نہیں ہیں، دھوکہ دے رہا ہے، پیسہ لے کے بیٹھ جا رہا ہے، قسمیں خدا کی کھا رہا ہے، نماز کا پابند بھی ہے. تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ بعض اوقات قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ کر سمجھ رہا ہے میں قرآن کا بہترین پڑھنے والا ہوں، قرآن میری شفاعت کرے گا. بالکل شفاعت کرے گا قرآن جب اس کے حق کے ساتھ پڑھی جائے، مگر آپ کو یہ بھی پڑھ لینا چاہیے کہ قرآن پڑھنے والا اپنے ہی پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنے ہی پڑھنے والوں پر وہ بددعائیں کرتا ہوتا ہے کبھی کبھی. کیوں؟ یہ جب آپ غور کریں گے، جب آپ دیکھیں گے تو قرآن کے اندر ہی موجود کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہے. کبھی انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، اب قرآن کا حافظ انسان ہے اور قرآن کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہیں جان رہا ہے تو قرآن سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. اسی طرح نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، اگر نماز کو اس کے حق کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کو سیکھ کر نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کو انکساری کے ساتھ نہیں سیکھ رہا، نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس نماز سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، نہیں ملنے والا ہے. اس لیے ضرورت آج یہ ہے نماز بھی پڑھیں اور نماز کو دھیرے دھیرے اپنے کسی عالم سے بہت مضبوطی کے ساتھ سیکھ لیں، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ نماز کے شاخوں کو سمجھیں کہ اس کے ساتھ اخلاق جڑا ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ جڑی ہے، اس کے ساتھ آپ کے پیار بھری بولی جڑی ہے، اس کے ساتھ آپ کے بچیوں کے پردے جڑے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے رشتے اور تعلقات جڑے ہیں. یہ سب اگر اچھے نہیں ہیں تو نماز پڑھ کے بھی آپ کسی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اللہ حفاظت کرے.